اور یہ بات بھی حقیقت ہے، اس سے بھی منہ نہیں موڑا جا سکتا کہ جس چیز کا علم جب تک کہ کسی کو نہیں ہوتا تب تک کہ وہ کام مکمل طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ مثال طریقے سے زکوٰۃ اکثر اس وقت نکالی جاتی ہے اس مہینے میں، تو زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں، کتنی نکالی جائے، کب نکالی جائے۔ بعض لوگ صاحب نصاب نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کو زکوٰۃ نکالنی ہے، حالانکہ ان کو زکوٰۃ نہیں نکالنی ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کا ٹائٹل اور تھمبنیل دیکھ کر کے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کا مقصد کیا ہے، لیکن اس میں آج ایک اور اعلان کیا جائے گا جو اس سے پہلے کبھی اعلان نہیں کیا گیا اور کبھی بات اس پر نہیں کی گئی، لہٰذا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آنے والا مہینہ بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، بہت محترم مہینہ ہے، جس کو ہم رمضان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جب کوئی آنے والی چیز بڑی ہوتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ بڑا ہوتا ہے یا اس کی اہمیت ہماری نظروں میں، ہمارے دل میں ہوتی ہے، تو اس کی تیاری ہم اتنی ہی پہلے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے کی تیاری اور اس کے آنے کی خوشی اور اس کے آنے کے لیے دعا اور وہاں تک پہنچنے کے لیے دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ قبل یعنی رجب کے مہینے سے ہی شروع کر دیا کرتے تھے۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے۔ اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ نفس کو یہ باور کرا سکیں کہ آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں پورا مہینہ اس نفس کو روزہ رکھنا ہے، ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ یہ تیاریاں ہوا کرتی تھیں رسول اللہ کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی، لیکن آج ہماری تیاریوں کا عالم یہ ہے کہ آج رمضان قریب آتا ہے تو ہم اپنے کھانے پینے کی تیاریاں کرتے ہیں، آج ہم سحری کی تیاری کرتے ہیں، آج ہم افطاری میں کیا کیا کھانا ہے اور کس کس دن کھانا ہے اس کی تیاریاں کیا کرتے ہیں، کھانے میں کس کس طریقے کی چیزیں ہوں گی اور کون کون سے ہوٹل سے چیزیں آئیں گی ان سب کی تیاریاں کیا کرتے ہیں۔ تو اصل تیاری یہ نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف بھی بات ہے۔ کیونکہ ہم نے پورا سال کھایا اور اللہ نے ہمیں کھلایا، 1 مہینہ ہمارے لیے بھوکا رہنے کا آیا تھا، لہٰذا جو سال بھر ہم کام کرتے رہے اس کی ہم تیاری رمضان میں بھی کریں، یہ عقل سے پرے بات ہے۔ تو رمضان میں تیاریاں ہم کو کرنا ہے اپنے نفس کو اللہ کا تابع بنانے کی۔ جو روزہ آ رہا ہے وہ سال میں 1 مرتبہ آ رہا، رمضان میں تراویح آ رہی ہے وہ سال میں 1 مرتبہ آ رہی ہے، رمضان میں اکثر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کے مسائل ہمیں معلوم ہونا چاہیے، وہ سال میں 1 مرتبہ آ رہا۔ رمضان کے مہینے کی آخری 10 راتیں سال میں 1 مرتبہ آ رہی ہیں، جس میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ رمضان کے آخری 10 راتوں میں اعتکاف کیا جاتا ہے جو سال میں صرف 1 مرتبہ آتا ہے۔ تو جو سال میں 1 مرتبہ آ رہا ہے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی تیاریاں کرتے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے، اس سے بھی منہ نہیں موڑا جا سکتا کہ جس چیز کا علم جب تک کہ کسی کو نہیں ہوتا تب تک کہ وہ کام مکمل طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کسی کو دکان کھولنی ہے، کپڑے کی دکان کھولنی ہے، تو وہ جا کر کے پہلے کپڑے کی دکان کیسے کام کیا جاتا ہے، کہاں سے مال خریدا جاتا ہے، کیسے بیچا جاتا ہے، پروفٹ کتنا رکھنا ہے، تمام چیزیں سیکھتا ہے، تب جا کر کے وہ دکان کھولنے کے لائق ہوتا ہے، تب جا کر کے کامیاب تاجر اور بزنس مین بن سکتا ہے، ورنہ نہیں بن سکتا۔ یہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی مثال ہم لے لیں، بڑی سے بڑی مثال لے لیں، لیکن رمضان کا اتنا قیمتی اور مبارک مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، روزے اس میں رکھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، لیلۃ القدر میں جاگنا ہے، صدقہ فطر کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، وہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ جو اسلام کی بنیادوں میں سے 2 بنیادیں جن کو کہا گیا کہ رمضان اور زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے اور زکوٰۃ ہیں، تو ان کے مسائل ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ شہر کا ہو چاہے وہ دیہات کا ہو۔ اللہ کو ماننے والا، رسول اللہ کو ماننے والا ہے تو یہ مسائل معلوم ہونا ہر فرد بشر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اگر نہیں معلوم ہوں گے تو الٹے سیدھے کام کرے گا۔ اس کو یہی نہیں معلوم ہوگا کہ روزہ کب ٹوٹتا ہے اور کب نہیں ٹوٹتا، قضا کیا ہے، کفارہ کیا ہے، اور کیا چیز کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا انہی سب ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان آن لائن کورس تیار کیا گیا، ہمارے بھائیوں کے لیے بھی، ہماری بہنوں کے لیے بھی۔ یہی بات ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی کورس ہوئے، جو لوگ اس چینل سے جڑے ہیں وہ سب جانتے ہوں گے کہ 1.25 سال 1.5 سال کے عرصے سے آن لائن کورسز چلائے جا رہے ہیں، لیکن صرف ہماری بہنوں کے لیے، صرف خواتین اسلام کے لیے چلائے جا رہے ہیں۔ بیسک اسلامک کورس، ایڈوانس اسلامک کورس، اسی طریقے سے تجوید آن لائن کورس، اور پچھلے سال کا جو رمضان گزرا اس میں بھی رمضان اسپیشل کورس کے نام سے کورس چلا، وہ صرف بہنوں کے لیے تھے، لیکن اس بار انشاءاللہ جو رمضان کورس ہے وہ ہمارے بھائیوں کے لیے بھی، ہماری بہنوں کے لیے بھی ہے۔ اس کی تمام تفصیلات آپ کی اسکرین پر ڈیٹیل کی شکل میں آ رہی ہوں گی، اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اس پیغام کو دوسروں تک کے ضرور پہنچائیں۔ اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو ایک مہینے رمضان کے دائرے میں آتی ہیں اور جو اس میں چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ روزے کے موٹے موٹے مسائل ہیں، تراویح کے مسائل ہیں، ہماری بہنوں کو بہت ضرورت پڑتی ہے، ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اکثر اس وقت نکالی جاتی ہے اس مہینے میں، تو زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں، کتنی نکالی جائے، کب نکالی جائے۔ بعض لوگ صاحب نصاب نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کو زکوٰۃ نکالنی ہے، حالانکہ ان کو زکوٰۃ نہیں نکالنی ہوتی۔
تو پتہ یہ چلا کہ جب دین کا علم نہیں ہوگا تو انسان وہ کام کرے گا جو کام اس کو نہیں کرنے ہیں، یا وہ کام کرنے سے رک جائے گا، کام نہیں کرے گا جو اس کو کام کرنے ہیں۔ لہٰذا ہم کو علم ہونا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اعتکاف کے مسائل ہیں، لیلۃ القدر کے مسائل ہیں، پھر صدقہ فطر کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جن کو انشاءاللہ 1.5 مہینے میں عید سے پہلے تک کے اس کو کور کیا جائے گا۔ آپ کے سامنے تمام تفصیلات ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور عید سے پہلے جن لوگوں نے باقاعدہ 70% حاضری کے ساتھ اس کورس میں شرکت کی ہوگی، پڑھا ہوگا، امتحان دیا ہوگا، ان کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ اور وقت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ رمضان سے پہلے تک کے عشاء بعد کا جو ٹائم رہتا ہے وہ ٹائم رہے گا، اور رمضان میں ہم لوگ آپس میں ڈسکشن کر کے اور اپنی سہولت کے اعتبار سے ہم لوگ رمضان میں اپنے وقت کو انشاءاللہ طے کر لیں گے کہ کس وقت ہم لوگ کلاس کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پچھلے سال بھی ہمارا کورس ہوا اور عید سے پہلے سرٹیفکیٹ تمام بہنوں کو دے دیا گیا تھا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مردوں کی کلاسز الگ ہوں گی اور عورتوں اور ہماری بہنوں کی کلاسز الگ ہوں گی۔ ہمارے پاس معلمہ صاحبہ بھی الحمدللہ اویلیبل ہیں، وہ الحمدللہ اچھی تعلیم دیتی ہیں اور ماہر معلمہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ بیسک اسلامک کورس تجوید آن لائن کورس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کب سے شروعات ہوگی، اس میں بھی ہم کو حصہ لینا ہے، ایڈمیشن لینا ہے۔ تو ان کے لیے بتا دینا چاہتے ہیں کہ رمضان میں صرف رمضان کورس چلے گا، اور عید کے بعد انشاءاللہ بیسک اسلامک کورس اور تجوید آن لائن کورس کی شروعات نئے بیچ کی انشاءاللہ پھر سے ہوگی۔ ابھی ہمارے لیے صرف رمضان کورس میں حصہ لینا سب سے زیادہ ضروری ہے، چاہے ہمارے بھائی ہوں چاہے ہماری بہنیں ہوں، تو خاص طور سے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اس وقت جب کہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تب بھی تجوید آن لائن کورس اور بیسک اسلامک کورس اس وقت چل رہے ہیں، اپنے اختتام پر ہیں اور اس کے امتحان ہونے والے ہیں۔ لہٰذا اس میں حصہ لینے والی ہماری بہنوں نے کچھ فیڈ بیک دیے ہیں، تو چند لوگوں کے فیڈ بیک آپ کے سامنے، اس کو بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور تسلی حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم پھر سے کہیں گے کہ اس پیغام کو مردوں تک کے بھی پہنچایا جائے، عورتوں تک کے بھی پہنچایا جائے، ہر مسلمان تک کے پہنچایا جائے جو اپنے رمضان کو اچھا بنانا چاہتا ہے، اپنے روزوں و تراویح کو اچھا بنانا چاہتا ہے، زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کرنا چاہتا ہے، اور ان تمام کاموں کو کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو سارے مسائل ہمارے دنیا کے بھی حل ہو جائیں گے اور آخرت کے بھی حل ہو جائیں گے۔ لہٰذا اللہ کی رضا کے لیے اس پیغام کو دوسروں تک کے ضرور پہنچائیں، چاہے آپ حصہ لے رہے ہوں چاہے نہ لے رہے ہوں، کہ ہمارے پہنچانے سے جو حصہ لے گا، جو ایڈمیشن لے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے ہماری بہن ہو چاہے ہمارے بھائی ہوں، ان کے پڑھنے کا ثواب انشاءاللہ ہم کو ضرور ملے گا، کیونکہ ہم نے ان تک کے یہ ویڈیو اور یہ پیغام کو پہنچایا ہے۔ تو ناموں کے اندراج کے لیے اور مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں، کال کرنے کی زحمت نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کو مفید بنائے، خیر کا ذریعہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے، ایڈمیشن لینے والوں کے لیے آسانی فرمائے، پڑھنے پڑھانے والوں کو اخلاص عطا فرمائے، جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی اس میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خاص طور سے حضرت مولانا عبدالشکور صاحب ندوی دامت برکاتہ العالیہ میرے استاد محترم ہیں، جن کی سرپرستی میں اور جن کی دعاؤں کے نتیجے میں یہ تمام کورس چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت پیدا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح طور پر رمضان کا مبارک مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔